لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ایک ناظرین میں سے یہ نیپال سے ہمارے افضل بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی آدمی 5 وقتہ نماز کے علاوہ کون سی ایسی عبادت کرے جو سب سے بہتر ہے۔ 5 وقت کے نماز کے عادی ہیں، اب 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی عبادت جس میں ثواب بہت زیادہ ہو، نیکی بہت زیادہ ہو، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، یقیناً جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کے اندر نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور مزید نیکیاں کرنے کا ان کا ذہن بنتا ہے۔ تو ان کا بھی ذہن بنا ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے کوئی عادی ہیں تو اس کے علاوہ کیا کریں کہ اللہ کریم کا قرب حاصل ہو اور بہت زیادہ ثواب حاصل ہو۔ ایک حدیث پاک سنیے آپ، حدیث بہت پیاری ہے اور اسی حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے علاوہ کون سی چیز ہے جو اللہ کریم کے قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا قریب ہوتا ہے، ان میں فرائض سے زیادہ مجھے کوئی شے پسند نہیں۔ اللہ کریم نے بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کریم کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے بہترین چیز ہے فرائض کی ادائیگی۔ جو بھی فرائض ہیں، 5 وقتہ نماز ہیں، اگر صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ ہے، صاحب حیثیت ہیں استطاعت ہے تو حج ہے، یعنی جو بھی فرائض ہے اسلام کے فرائض، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے، تو یہ جو فرائض ہیں یہ اللہ کریم کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں فرائض سے صرف نماز مراد نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف نماز مراد ہو۔ اسلام کے جو فرائض ہیں، اسلام نے جو چیز فرض کیا ہے وہ چیز اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اب بندہ جب فرض نمازوں کا عادی ہو جاتا ہے، فرائض کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے بعد کیا کرے بندہ کہ اللہ کا قرب ہو جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرض کے بعد اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے، میرے قریب رہتا ہے نفل کے ذریعے۔ جی ہاں، تو فرض کے بعد اللہ کریم نے جس چیز کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہے نوافل۔ اتنے زبردست ہیں نوافل کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے قریب وہ رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور ایسا محبوب بناتا ہوں، دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب اس سے میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 248 حدیث نمبر 6502 ہے۔ یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہوئی، یہ تو بات کو کلیئر کر دیا نا کہ فرائض کے بعد اللہ کریم کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نوافل ہے، نفل نمازیں ہیں۔ آپ کہیے گا کہ نفل نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں فرضوں کے بعد، تو اس کے علاوہ بھی پڑھیں، تہجد گزار ہو جائیں، مغرب کے بعد جو اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو چاشت و اشراق پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں۔ یہ نفل نمازیں جو ہیں، ویسی خاص راتیں آتی ہیں، اگر آپ کے اوپر قضا نمازیں نہیں ہیں تو خاص راتوں کی نمازیں پڑھیں۔ اس طریقے سے جو بھی نفل نمازیں ہیں جو حضور سے، بزرگان دین سے ثابت شدہ نمازیں ہیں، وہ نمازیں فرض کے علاوہ ان نمازوں میں جتنا زیادہ وقت دیجیے گا اتنا ہی آپ کے لیے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو بالکل واضح ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کہنے سے بہتر ہے، اپنی طرف سے کوئی بات سمجھانے سے بہتر ہے کہ جو بات حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔
کہ فرائض کے بعد اللہ کریم کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے نوافل کی پابندی، نوافل نمازوں کو پڑھنا۔ پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں۔ ایک صحابی رسول کی وہ بھی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بہت تفصیلی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول نے یہ کہا، یا رسول اللہ، فرض نمازوں کے علاوہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے پر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آقا نے اجازت دی، آقا نے اجازت بھی دی، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ تو یہ بھی ایک بہترین چیز ہے کہ آپ جب فرض پڑھ رہے ہیں اور فرض پڑھنے کے علاوہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ درود شریف پر بھی اپنا وقت گزاریں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔